بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 مارچ 2022 ہے۔ 1 اپریل کو دنیا بھر میں اپریل فول منایا جاتا ہے۔ اپریل فول مذاق کا تہوار ہے جس میں جھوٹ بول کر، خیانت سے کام لیتے ہوئے، بددیانتی سے کام لیتے ہوئے دوسرے کو بڑی صفائی کے ساتھ فول یعنی بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسے فول یعنی بے وقوف بنائے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دوسرے صحابی کے خیمے میں گئے، جبکہ یہ صحابہ سفر کی حالت میں ایک جگہ خیمہ زن تھے۔ یہ جب باہر نکلے تو ان کو یاد آیا کہ میری رسی فلاں کے خیمے میں رہ گئی ہے۔ یہ وہاں پر اپنی رسی، اپنا ڈول اور باقی سامان لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس رسی کو ڈرانے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے سوئے ہوئے صحابی کے اوپر گرا دیا، تاکہ یہ صحابی پریشان ہو کر اٹھ پڑیں اور ان کو ایسے معلوم ہو کہ جیسے سانپ ان پر حملہ ور ہوا ہے۔ جو ہی یہ رسی ان پر ڈالی گئی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ پڑے اور سانپ سانپ پکارنے لگے، اور یہ صحابی مسکرانے لگے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی گئی۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو یوں ڈرائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مسلمان یا انسان کا مذاق بنانا، اس کو بیوقوف بنانا، یہ شرعاً اخلاقاً انتہائی ناجائز اور نادرست ہے۔ اپریل فول دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس کے منانے کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہیں۔ آج ہم ان وجوہات کا احاطہ بھی کریں گے، اور اپریل فول کے منانے کی ایک جو وجہ مسلمانوں کو اذیت دینا ہے اور ان کا قتل عام کرنا ہے، اسپین میں اس واقعہ کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ اپریل فول میں جو بندہ جتنی مکاری سے، جتنی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے اور دوسرے کو غلط خبر دیتا ہے، اس کو اتنا ہی ماہر اور عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا اور لڑنا چھوڑ نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپریل فول کی بنیاد ہی جھوٹ اور مذاق پر ہوتی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں، اور تم میں سے مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ تو کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا پھول بنانا، یہ شرعاً انتہائی ناجائز اور حرام ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے کعبہ تو بڑی عزت، بڑے احترام، بڑے مقام والا ہے، لیکن مسلمان کی عزت اللہ کی قسم میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک مسلمان کی عزت رسول اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور اسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنا، اسے اذیت دینا، پریشان کرنا، اس کا پھول بنانا، یہ رسول کائنات کو کتنا سخت ناپسند ہوگا۔ اپریل فول صرف عام افراد ہی نہیں مناتے، بلکہ بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپریل فول مناتی ہیں، اور وہ اس طرح کے واقعات اور حادثات کو ظاہر کرتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اس کو سن کر کئی لوگ جو ہیں دل کا دورہ پڑنے سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے سابقہ دنوں میں ایک بڑی کمپنی کی طرف سے یورپ میں اپریل فول منانے کا یوں اہتمام کیا گیا کہ ایک بس کا حادثہ دکھایا گیا۔ کئی سارے افراد جن کے اہل خانہ بس کے اندر اس دن سفر کر رہے تھے، اس واقعہ کو جب ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں تو بلڈ پریشر ہائی ہونے سے، پریشان ہونے سے اور دماغ کی نسیں پھٹنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 1 سال کا واقعہ ہے کہ 1 اپریل کو 70 سالہ ایک پنجابی آدمی کو، جبکہ وہ ہسپتال میں تھا، یہ اطلاع ملی کہ اس کا بھائی کار ایکسیڈنٹ میں چل بسا ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا اور پریشانی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آیا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
بعد میں پتہ چلا کہ کسی من چلے نے اپریل فول منا کر اسے پریشان کرنا چاہا تھا۔ تو ایسے واقعات آئے دن سننے کے لیے ملتے رہتے ہیں۔ تو خدارا اپریل فول سے بچیے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا بھی تہوار نہیں ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کسی دوسرے انسان کو پریشان کرے۔ انسان دوسروں کے لیے سہولیات پیدا کرتا ہے، آرام اور سکون کے ذرائع پیدا کرتا ہے، نہ کہ انہیں پریشان کر کے مصیبت میں مبتلا کر کے ان کے دل و دماغ کو پریشان کرتا ہے۔ اپریل فول منانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک اپریل فول کا واقعہ دل کے کانوں سے سماعت کیجئے۔ جب عیسائیوں نے اندلس کے اندر مکمل طور پر فتح یابی حاصل کر لی اور مسلمانوں کا خوب خون بہایا، حتیٰ کہ عیسائی سپاہیوں کے گھوڑے جس راستے سے گزرتے ان گھوڑوں کی پنڈلیاں تک خون کے اندر ڈوب جاتی تھیں، اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ مسلمان بیچارے چھپتے چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے، غرناطہ سے بھاگے، اشبیلی اور باقی علاقوں میں اور دیہاتوں میں گئے اور چھپ گئے۔ کئیوں نے اپنی پہچان کو چھپا لیا، خوب مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ جب مارچ کا مہینہ آیا تو مارچ کے آخری دنوں میں حکومت کو ایک مذاق سوجا۔ یہ مذاق کیا تھا؟ مسلمانوں کی جان لینے کا اور ان کے نام و نشان کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے حاکم کو آزاد کر دیا اور کہا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر فلاں جگہ پہنچ جاؤ اور وہاں سے بحری جہاز کے اندر بیٹھ کر کسی اور ملک چلے جانا۔ اور پھر پوری سلطنت میں اعلان کروایا گیا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ فلاں دن فلاں جگہ پر پہنچیں، ان کو وہاں سے آرام و سکون کے ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمان پہلے تو ڈرے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ تصدیق کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے۔ 3-4 دن وہاں پر حکومت نے ان کی خوب مہمان نوازی کی اور بڑی آہ و بھگت کی۔ جب مسلمانوں کا اطمینان ہو گیا تو باقی بھائیوں کو بھی پیغام بھیجا۔ لوگ اپنے خاندانوں سمیت، اپنی بہنوں بیٹیوں سمیت، بھائیوں اور آل اولاد سمیت وہاں پر پہنچے۔ پھر کئی جہاز تیار کروائے گئے اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان جہازوں میں بیٹھ جاؤ، جو ملک تمہیں پسند ہے وہاں پر تمہیں ہجرت کی اجازت ہے۔ جب یہ مسلمان جہازوں کے اندر بیٹھ گئے اور کئی درجن جہاز کچا کچ بھر گئے، جہاز روانہ ہو گئے، تو دوسری طرف اندلس کے جرنیلوں اور سیاستدانوں نے شرابیں اڑانا شروع کر دیں، گانے اور رقص کی موسیقی کی محافل منعقد کرنا شروع کر دیں۔ یہ 1 اپریل کا واقعہ تھا اور مسلمانوں کے ساتھ اپریل فول یوں منایا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر کے کہ تم ہجرت کر کے دیار غیر سے اپنے علاقوں اور شہروں میں جا رہے ہو، یہ مسلمانوں کو سمجھا کر جب وہاں سے روانہ کیا گیا تو عین سمندر کے اندر جب یہ قافلہ پہنچا تو کئی درجن جہازوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا۔ ان کے اندر پہلے ہی سوراخ کر دیے گئے تھے، جہاں سے آہستہ آہستہ پانی اندر آتا گیا، حتیٰ کہ سارے کے سارے جہاز تمام مسلمانوں کو لے کر سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ اندلس کے اندر جب بھی اپریل فول منایا جاتا ہے تو ان مظلوم مسلمانوں پر لوگ ضرور ہنستے ہیں۔ ان کی طبیعت اور خون کے اندر یہ بات شامل ہے کہ مسلمانوں کو اذیت پہنچا کر وہ اپریل فول مناتے ہیں۔ 1508 عیسوی میں پہلی مرتبہ فرانس کے اندر اپریل فول منایا گیا، لوگوں کا مذاق بنایا گیا اور مذاق بنانے کے بعد ان کو پریشان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ آج 1 اپریل ہے اور آج ہمارا مذاق کا دن ہے۔ اپریل فول کا مقصد دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، اور شریعت اسلامیہ کی روح سے، انسانیت کی روح سے، اخلاقیات کی روح سے یہ کام مجرمانہ کام ہے اور شریعت اس کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نہ خود کسی کا پھول بنائیں اور نہ خود پھول بنیں، اپنے معاشرے کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو ان تمام خرابیوں سے باز رہنے کی تلقین کریں، ان تمام بری عادات اور خصلتوں سے بچنے کا پیغام دیں، ان کو پیغام امن دیں، دوسرے کی عزت کرنے کا پیغام دیں، عزتوں کو بحال کرنے کا پیغام دیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈال کے ذہنی اور نفسیاتی طور پر پریشان کر کے، دوسرے کی تضحیک اور تذلیل کر کے، دوسرے کی سادگی کا مذاق اڑا کر خود اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند ثابت کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ بندہ دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال رکھے،
دوسرے کے وقار کا لحاظ رکھے، دوسرے کی عزت کو اپنے سر کا تاج سمجھے۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے اور انسانیت کا بھی یہی درس ہے۔ تو انسانیت کے علم بردار جدید معاشرے کے سپوت، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدارا اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ انسانیت کے لیے ذرا برابر مناسب نہیں ہے کہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کا مذاق اڑائے، ایک انسان دوسرے انسان کا پھول بنائے، ایک انسان دوسرے انسان کو اذیت دے، پھر اذیت بھی ایسی جس کے اندر تضحیک بھی ہو، غلط خبر بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، وعدہ خلافی بھی ہو، اور جس کے اندر دوسرے کو حقارت سے دیکھنا بھی ہو، جس کے اندر دوسرے کا مذاق بنانا بھی ہو۔ مذاق بنانے والے خود بھی مذاق بن جایا کرتے ہیں۔ تو خدارا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈریں، اپنی قبر اور حشر کی منزلوں کو یاد رکھیں کہ وہاں پر یہ جھوٹ، یہ تہذیب و تمدن، یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے، یہ نئی تہذیب کی غلط اخلاقیات، یہ نئی تہذیب کے رسم و رواج آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اسی بات کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس طرح کی خرابیوں سے پاک رکھے اور ہمیں نیکی اور سچائی کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔